ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگیاں وقت سے پرے بھی چھپی رہتی ہیں، جن کی آوازیں صدیوں تک گونجتی ہیں، جیسے کہ تقدیر۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، دور کسی زمین پر ایک سلطنت ایجاد ہوئی جس کی سرحدیں چین کے پہاڑوں سے لے کر بھومدھیہ ساگر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سلطنت کا نام تھا فارس، جو پرشیا کے نام سے بھی جانا گیا۔ فارس کے جانباز میدان جنگ میں جانبازی سے لڑتے تھے اور جیت کر عقل مندی سے حکومت چلاتے تھے۔ ان کی تلواروں کے سائے میں قانون کا امن ہوتا تھا۔ فارسی سلطان چرمن جن اصولوں پر اپنے بھائی نظام کے ساتھ سلطنت چلاتے تھے وہ تھی وفاداری اور بھائی چارہ۔ سلطان کے دو بیٹے تھے جو ان کی آنکھوں کے تارے تھے، مگر پروردگار کی نظر میں سلطان کا خاندان ابھی بھی ادھورا تھا، جو تب پورا ہوا جب سلطان نے بہادری کا وہ کارنامہ دیکھا تھا جسے نصر شہر کی گلیوں میں رہنے والے ایک لاوارث بچے نے دکھایا، اور اس بچے کا نام تھا داستان۔ اس کی دلیری سے خوش ہو کر سلطان نے داستان کو گود لے لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، ایسا بیٹا جس کی گود میں نہ تو شاہی خون تھا اور نہ ہی اس کی نظر سلطان کے تخت پر تھی، مگر پروردگار کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا جو انسان کی سمجھ کے باہر تھا۔ اس دن گلیوں میں رہنے والا ایک لڑکا بن گیا فارس کا شہزادہ، اور اب 15 سال بعد فارسی سپاہی سرحدوں کو پار کر کے آگے بڑھ چکے ہیں اور وہ جا رہے ہیں اپنا قبضہ جمانے پاک شہر المت پر۔ فارس کا شہزادہ داستان سب سے طاقتور اور مہان سپہ سالار تھا، جس نے ہر میدان کو بہادری کے ساتھ فتح کیا اور بن گیا فارس کا لیجنڈ ہیرو۔ آج کی اس دنیا میں پرنس آف پرشیا، فارس کا شہزادہ، الگ الگ ویڈیو گیمز اور موویز کے افسانوی کرداروں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرنس آف پرشیا ایک حقیقی شخصیت تھا یا پھر کوئی من گھڑت یا افسانوی کہانی؟ اس کی اصلیت کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے اور اس پر تحقیق کی جائے تو پرنس آف پرشیا کو واقعی میں صرف گزرتے وقت کے ساتھ تاریخی پنوں میں چھپا دیا گیا۔ اب ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک من گھڑت کہانی یا پھر کسی سٹوری رائٹر کی ایک لکھی داستان، جسے کسی بھی نظریاتی پہلو سے جانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے تاریخی رائٹرز جنہوں نے اپنے الگ الگ نظریاتی پہلو کے مطابق اس فارس کے شہزادے کے بارے میں لکھا ہے، مگر ان میں سب سے مشہور واقعہ کیکاؤس کا ہے۔ کیکاؤس نے ایران کے دیوتاؤں کی کہانی سنی، جس کہانیوں میں یہ بتلایا جاتا تھا کہ دیوتاؤں، پریوں اور جنات کا ایک دیس تھا جو البرز کے پہاڑوں میں جادوئی دنیا کا فیمس شہر تھا۔ اسی البرز پہاڑ کو کوہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی شہر کی تلاش میں کیکاؤس مہینوں تک سفر کرتا رہا اور ایسا گم ہوا کہ سالوں تک واپس نہ لوٹا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ رستم بادشاہ کیکاؤس کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ اس طرح لوگوں نے اسے بتایا کہ کیکاؤس کو دیوسپیت نے اپنی قید میں رکھا ہے، جسے ڈھونڈتے شاید تم تھک جاؤ وہ نہ ملے، کیونکہ اسے ڈھونڈنے میں صدیاں لگ جائیں گی۔ تو کچھ اس طرح رستم اس خطرناک سفر پر گامزن رہا اور اسے ان راہوں میں بہت ساری عجیب و غریب مخلوقات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان تمام منزلوں کو پار کر کے رستم بالآخر دیوسپیت کی اس 7ویں منزل تک پہنچ ہی گیا۔ رستم کے اس سفر کو رائٹرز آج کی اس دنیا میں ہفت خوان رستم کہتے ہیں۔ بہرحال رستم کا 7ویں منزل پر پہنچنے کے بعد دیوسپیت سے سامنا ہوتا ہے۔ رستم بڑی بہادری سے اس دیوسپیت سے لڑتا رہا مگر اسے ہلاک کر دیا۔ اس طرح رستم ایک لیجنڈ ہیرو دکھائی دیتا ہے، اور اسی وجہ سے رستم کو ہی پرنس آف پرشیا کا نام ملا، جو آج کی کہانیوں میں فارس کا شہزادہ داستان جانا جاتا ہے۔ تو کچھ اسی طرح 2010 میں پرنس آف پرشیا کے نام سے ہالی ووڈ نے ایک مووی بھی بنائی ہے، جس میں فارس کے شہزادے داستان کو مختلف کارناموں کو انجام دیتے دکھایا گیا ہے، جو شاید آج کے اس دور کی سب سے فیمس مووی رہی ہے۔